والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. مرحوم راغب علی ابن سمس اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. برادر معظم علی صاحب کا حکم ہوا لہذا آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو گیا، ورنہ آپ لوگ خود بہرحال علماء خطبہ ذاکرین ہیں. کوئی اس مجلس کو خطاب کرتا ہم محظوظ ہوتے، لیکن بہرحال حکم کی تعمیل چھوٹے بھائی کے گزارش تھی اور عوام میں مجلس پڑھ لینا آسان ہے، لیکن حوزہ علمیہ قم و نجف میں علماء خطبہ فضلاء کے درمیان مجلس پڑھنا بہت اہم معرکہ ہے. بہرحال پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث جس کے سند کے بارے میں کچھ بحث ہے، لیکن متن کے اعتبار سے مختلف ذرائع سے یہ حدیث قابل قبول ہے. سند کی بحث جدا ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا. بہرحال پیغمبر اسلام امام حسین علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک مومنین کے قلوب میں محبت حسین ابن علی کی ایسی گرمی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، جو کبھی کم نہیں ہو سکتی. عزیزان محترم، آپ سے بہتر اس محبت کی گرمی کو، اس محبت کی آگ کو کون درک کر سکتا ہے کہ جس کا سب سے بڑا جلوہ خود اربعین حسینی میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ فرش عزا، یہ عزاداران امام حسین کی خدمت کرنا، یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہی ہیں کہ حسین ابن علی کی محبت کی گرمی روز قیامت تک کبھی مومنین کے قلوب سے ختم نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ ایک عربی کا جملہ سنتے ہیں کہ کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ غم حسین کبھی رکنے والا نہیں ہے. اس کا مختصر خلاصتاً جو ترجمہ یا تفسیر یا توضیح کی جا سکتی ہے اس مقولے کی، اس جملے کی کہ کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، یعنی ہمیں حسین کبھی رکنے والا نہیں ہے. محبت حسین کی گرمی مومنین کے قلوب سے ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی ذات کسی ایک زمانے، کسی ایک سرزمین،
یا کسی ایک خطے علاقے سے محدود نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے۔ حسین ابن علی فقط روز عاشوراء یا سرزمین کربلا میں محدود نہیں ہیں، بلکہ حسین کی حکومت مومنین کے دلوں پر ہے، مومنین کے قلوب پر حسین ابن علی کی حکومت ہے۔ حسین کسی ایک علاقے، کسی ایک خطے، کسی ایک قوم سے مخصوص نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی حکومت انسانیت کے قلوب میں ہے، انسانیت کے دلوں پر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں صرف اپنے نانا کے دین کو نہیں بچایا تھا، حسین نے صرف شریعت محمدی کی حفاظت نہیں کی تھی، بلکہ حسین ابن علی نے کربلا میں انسانیت کو بچایا تھا۔ حسین نے کربلا میں انسانیت کو بچایا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، بنا میں دین، بنا میں شریعت، بنا میں انسانیت، وہ سب حسین ابن علی کی ذات کا صدقہ ہے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے مرجع علی قدر مرحوم ہادی شیرازی کے اوپر کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اذان اور اقامت کے بعد نیت کرنے سے پہلے جملہ کہتے تھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کون ہے یہ؟ کوئی عام عالم دین نہیں ہے، بلکہ مرجع ہے اپنے وقت کے مرحوم ہادی شیرازی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا یہ عمل صرف روز عاشوراء یا روز اربعین یا ایام عزا سے مخصوص رہا ہو، نہیں، بلکہ پورے سال ان کا یہ وتیرہ تھا کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اذان و اقامت کہنے کے بعد اور نیت کرنے سے پہلے یہ جملہ کہتے تھے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آپ کے کسی ایک شاگرد نے ایک دن آپ سے سوال کیا کہ آقا کیا اس عمل کے اوپر آپ کی نظر میں کوئی روایت ہے یا آپ مرجع تقلید ہیں، کیا اس عمل کے اوپر آپ کا کوئی فتویٰ ہے؟ مرحوم ہادی شیرازی نے 2 جملوں میں جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، اس عمل کے لیے نہ کسی روایت کی ضرورت ہے، نہ کسی فتوے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ عمل میں اس لیے انجام دیتا ہوں کہ یہ نماز باقی ہے حسین ابن علی کی وجہ سے، یہ نماز باقی ہے حسین ابن علی کی وجہ سے، بس یہی عمل کافی ہے اس عمل کو انجام دینے کے لیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ آپ کا عمل ہے۔ ایران میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے، بس میں چند منٹ تمہیدی گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو بہت جلد سمیٹ دوں گا، انشاءاللہ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک عالم دین ہے، ان کے گھر پہ مجلس ہو رہی ہے، کیونکہ ایک محب حسین کے سال ثواب کی مجلس ہے، ایک عزادار امام حسین کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ عزا کر کے آیا تھا، شبیداری کر کے آیا تھا، بہرحال قضا نے مہلت نہ دی اور رضا بے رضا قضاء الہی کے آگے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ایران کے مشہور عالم دین نے ان کے گھر پہ مجلس ہو رہی تھی اور مرثیہ پڑھنے والے نے مرثیے میں ایک شعر پڑھا۔ وہ کہتا ہے مرثیہ پڑھتے وقت کہ اے خاک کربلا تو مہر نماز من۔ دیکھیے اس اشعار کو طلاب اور علماء کے درمیان اگر نہ پڑھا جائے تو کہاں پڑھا جائے؟ وہ مرثیہ پڑھتا ہے کہ اے خاک کربلا تو مہر نماز من، یعنی اے خاک کربلا تو میرے نماز کی سجدگاہ ہے۔ دوسرا جملہ کیا کہتا ہے کہ اے خاک کربلا تو مہر نماز من، ان مہرہ بے تخت سلیمان نیدہم، یعنی اے خاک کربلا تو میرے نماز کی سجدگاہ ہے، اس مہر کو میں ملک سلیمان سے بھی بدل نہیں سکتا۔ جب اس نے یہ مرثیہ پڑھا، اس شعر کو پڑھا، تو وہ عالم دین نے بہت گریہ کیا۔ جب مرثیہ پڑھ چکا تو اسے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ تم نے جو شعر پڑھا ہے وہ واقعاً بہت اچھا ہے، دل کو چھو دینے والا ہے، لیکن تم اپنے اس مصرعے میں تھوڑا سی ترمیم کر لو۔ کہا کیا آقا آپ
جیسا فرمائیں. کہا تمہارا شعر کیا تھا؟ کہا شعر یہ تھا کہ اے خاک کربلا تم مہر نماز من، کہ اے خاک کربلا تو میرے نماز کی سجدہ گاہ ہے. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اپنے شعر کو ایسے کر لو کہ اے خاک کربلا تو اصل نماز من، کہ اے خاک کربلا تو میری اصل نماز ہے. اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو نہ یہ نماز ہوتی نہ یہ دین ہوتا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. نعرے حیدری، حیدری، محمد وآل محمد صلوات. اے خاک کربلا تو اصلی نماز من. یہ عظمت حسین ابن علی ہے. اور میرے عزیزوں، حسین ابن علی نے انسانیت پہ، میں نے عرض کیا کہ انسانیت پہ احسان کیا ہے. اور حسین ابن علی تمام متدینین عالم کے پیشوا اور رہبر کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی فقط ہم شیعوں کے پیشوا اور رہبر کا نام ہے. ایک شخص ہے، آپ لوگوں نے حتمت سنا ہوگا، مسیحی ہے جس کا نام ہے انٹن بارا. ابھی وہ ہے سیریا کا رہنے والا ہے، مسیحی ہے، 7 مرتبہ عراق کا سفر کر چکا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا ایک سفر جو اربعین پہ اس نے کیا ہے وہ بہت عالمی خیز سفر تھا. اس نے عاشورہ اور امام حسین پر 2 کتاب لکھی ہے. پہلی کتاب لکھی جس کا نام اس نے رکھا کہ حسین از دیدگاہ مسیحیت، یعنی حسین مسیحیت کی نظر میں. اور دوسری کتاب اس نے لکھی جناب زینب کبریٰ کے سلسلے سے. نام کیا رکھا کہ زینب کبریٰ فریادش مکمل راہ، یعنی زینب کبریٰ کی جن کی فریاد راستے کو ہموار کرنے والی تھی، مکمل راہ تھی. بہرحال یہ اپنی کتاب حسین از دیدگاہ مسیحیت، حسین مسیحیت کی نظر میں، اس میں ایک جملہ کہتا ہے اور بہت عجیب انداز سے کہتا ہے. اس کا انداز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے شیعیان عالم، اے شیعیان عالم، تم حسین کو اپنے آپ سے مخصوص نہ کرو. آپ دیکھ رہے اس کا انداز. وہ کہتا ہے کہ اے شیعیان عالم، تم حسین کو اپنے آپ سے مخصوص نہ کرو. خدا کے لیے اپنا حق فقط حسین پر نہ جتاؤ، بلکہ حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے جو تمام حریت پسند لوگوں کے رہنما ہیں. حسین تمام انصاف پسند لوگوں کے رہبر کا نام ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ انٹن بارا ایک مسیحی ہے جو یہ جملہ کہہ رہا ہے، اسلام پہ ریسرچ کرنے والا ہے. شاید اسی وقت کے لیے شاید نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. ایک سوال پڑے محمد والے محمد. تو میرے عزیزوں، یہ حسین ابن علی کی ذات ہے جس نے انسانیت کے قلوب میں حکومت کی ہے. اور ہم جو آج یہ فرش عزا بچھا رہے ہیں، یہ مجلسیں برپا کر رہے ہیں، یہ اربعین میں جو خدمت زوال ہو رہی ہے، یہ سب اس جملے کا مصداق ہے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اور کیا فرمایا؟ کیوں یہ فرش عزا بچھ رہی ہے، کیوں خدمت زوال حسین ابن علی ہو رہی ہے، کیوں لوگ جلوس نکال رہے ہیں، کیوں عزا برپا ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ احب اللہ من احب حسینا. پیغمبر نے کیا کہا کہ اللہ دوست رکھتا ہے اسے جو حسین کو دوست رکھتا ہے. میرے عزیزوں، یہ فرش عزا بچھانے کی عظمت، یہ زوار حسین ابن علی کی خدمت کی عظمت، یہ ہم اور آپ اس کا اندازہ لگا نہیں سکتے. بڑے بڑے علماء، مراجع، فقہاء، علماء، ان کی تمنا اور آرزو ہوا کرتی تھی کہ وہ عزاداران امام حسین کے جوتوں کو ترتیب سے رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے خدمت گزاری کریں، خادم بنیں. یہ ان کی تمنا آرزویں ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا شاید ایران اور عراق کی جو 8 سالہ جنگ تھی، اس میں ایران کا ایک شہید ہے جس کا نام ہے شہید بابائی. یہ
پیشے سے پائلٹ تھا، اس کی ڈیوٹی جنگ میں بہت حساس موقع پر تھی. جیسے ہی ایام عزا آئے، محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، یہ امام خمینی کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا کیا آپ مجھے 10 دن کی چھٹی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں حسین ابن علی کے زوار کی، محب کی خدمت کرنا، انسان اس کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتا. کہتا ہے آقا کیا آپ مجھے 10 دن کی چھٹی دے سکتے ہیں؟ امام خمینی پوچھتے ہیں کہ کیوں، کس لیے؟ اس کی ڈیوٹی بہت حساس موقع پر تھی. کہتا ہے کہ آقا میں جوانی کے عالم سے جب سے بھی ایام عزا آتے ہیں تو میں دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہوں، اور جب حسین کے عزادار آتے ہیں تو میں ان کو جوتوں کو ترتیب سے رکھتا ہوں، میں انہیں چائے پلاتا ہوں، میں انہیں پانی پلاتا ہوں، میں عزادارانِ امام حسین کی خدمت کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اس سال مجھ سے یہ عبادت قضا ہو جائے. امام خمینی نے ایک مرتبہ بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا ایک شرط میں اجازت دوں گا. وہ شرط کیا رکھی امام خمینی نے؟ کہا ایک شرط میں اجازت دوں گا. کہا آقا کیا شرط ہے؟ کہا جب تم عزاداران امام حسین کی جوتیوں کو ترتیب سے رکھو گے تو تمہیں اپنی اس عبادت میں مجھے برابر کا شریک قرار دینا پڑے گا. یہ عظمت علماء، مراجع، فقہا جس کی تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے. میرے عزیزوں، یہ حسین ابن علی کے زوار کی عظمت ہے، حسین ابن علی کے عزادار کی عظمت ہے، خود امام حسین کی کیا عظمت ہے. آپ اندازہ لگائیں، بس میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. ایک روایت عیون اخبار رضا سے امام حسین کی عظمت اور منزلت کے سلسلے سے پڑھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. اس روایت کے راوی خود امام حسین علیہ السلام ہیں. عیون اخبار رضا میں یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حسین کہتے ہیں کہ میں اپنے جد رسول خدا کی خدمت میں داخل ہوا. وہاں ایک شخص پہلے سے اور بیٹھا تھا کہ جس کا نام ہے ابی ابن کعب. یہ پہلے سے بیٹھا تھا. جیسے ہی امام حسین پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغمبر اسلام نے ایک عجیب جملہ کہا، مرحبا بکا یا ابا عبداللہ. آپ اس جملے کو نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کیا کہا؟ مرحبا بکا یا ابا عبداللہ. عجیب بات یہ ہے کہ ابھی امام حسین کا سن صرف 5 سال کا ہے، نہ اولاد ہے، نہ شادی ہوئی ہے، نہ بچے ہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مرحبا بکا یا ابا عبداللہ. کہ ابا عبداللہ مرحبا، آپ پر درود و سلام. ایک مرتبہ یہ جو پاس میں بیٹھا تھا ایک مرتبہ چونکتا ہے لیکن کچھ بول نہیں پایا. لیکن جب پیغمبر نے دوسرا جملہ کہا کہ یا زین السماوات والارض، کہ حسین آپ زمین و آسمان کی زینت ہیں. میرے عزیزوں، جو نبی تمام کائنات کی زینت بنا کر بھیجا گیا وہ حسین کو زمین و آسمان کی زینت بتا رہا ہے. اب جیسے ہی نبی نے کہا نا یا زین السماوات والارض، کہ حسین آپ زمین و آسمان کی زینت ہیں، تو اب اس سے رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ اعتراض کے لہجے میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتنے چھوٹے بچے کو زمین و آسمان کی زینت دے رہے ہیں، آپ اتنے چھوٹے بچے کو زمین و آسمان کی زینت دے رہے ہیں، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم آواز دیتے ہیں کہ والذی بعثنی بالحق نبیًا، کہ ابی سن کہ جس خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، کہ حسین کا مرتبہ زمین سے زیادہ آسمان والوں میں بلند ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. آسمان والے زمین والوں سے زیادہ عظمت حسین ابن علی کو پہچانتے ہیں. ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، کہ حسین کا مرتبہ
زمین والوں سے زیادہ بلند آسمان والوں میں ہے. اس کے بعد کیونکہ اس نے اعتراض کیا تھا نا، تو اب رسول حدیث کو ادامہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ. اللہ نے امام حسین کی 8 فضیلتیں عرش الہی کے داہنے جانب لکھی ہیں. وہ کیا فضیلتیں ہیں؟ اب ابی کو رسول بتا رہے ہیں، جو کہ اس نے اعتراض کیا تھا. اس کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں پیغمبر، کہہ رہے سنو کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، زمین والوں سے زیادہ عظمت میں حسین کو آسمان والے پہچانتے ہیں، اور آسمان کے زمین عرش میں 8 فضیلتیں حسین ابن علی کی لکھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہیں. سفینۃ النجات، حسین سفینہ نجات ہیں. امام عز، امام عزت ہیں. امام برکت، امام برکت ہیں. امام خیر، حسین امام خیر ہیں. امام علم، حسین امام علم ہیں. امام فخر، حسین امام فخر ہیں. امام ذخر، امام حسین امام ذخیرہ ہیں. یہ تمام فضیلتیں گنانے کے بعد آخری جملہ نبی نے فرمایا، الا آگاہ ہو جاؤ، ان الحسین باب من ابواب الجنہ. کہ او بھائی سن کہ جنت میں ایک دروازہ ہے کہ جس کا نام باب الحسین ہے. ومن آداہ حرم اللہ علیہ ریح الجنہ، کہ جو حسین سے عداوت کرے گا اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو حرام کرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. نبی نے بتایا کہ دیکھو اعتراض نہ کرنا، جنت کے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے. جو بھی علامہ شفتری اللہ رحمت نازل کرے ان کے اوپر عجیب جملہ فرماتے تھے. آپ کہتے تھے کہ جو شخص ماہ رمضان میں باب التوبہ کے ذریعے سے جنت میں داخل نہ ہو سکے، اسے چاہیے کہ ایام عزا میں باب الحسین کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائے. میرے عزیزوں، باب الحسین جنت کا دروازہ ہے. نبی نے فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے. میرے عزیزوں، یہ مجلس عزا جہاں ہم آج فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، محبت حسین ابن علی کی یاد میں برپا ہے. ایک محب اور ایک عزادار حسین ابن علی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک چچا نے اپنے بھتیجے کے ایصال ثواب کی مجلس برپا کی ہے. میں سوچ رہا تھا میں مصائب میں کیا پڑھوں کہ برادر عزیز معظم علی صاحب کو بھی تسلی آ جائے اور خانوادے کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے. بہرحال چند فقرے مصائب کے جناب قاسم کے چچا بھتیجے کی جو آخری رخصت اور مصائب ہیں اس کو پڑھ کر میں اس کو تمام کر دوں گا. میرے عزیزوں، عزاداری کر کے آیا تھا چاہنے والا محب حسین، لیکن جوانی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا. یقیناً ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، عالم غربت میں چچا کے لیے سخت مرحلہ ہے. لیکن اگر غم کربلا اور غم حسین ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا تو انسان کے لیے ایسی مصیبتوں پہ صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بس چند فکرے مصائب کے اور گفتگو کو تمام کر دوں گا. میرے عزیزوں، کربلا کے میدان میں جب صبح عاشورا جعفر اولاد جعفر اولاد عقیل اپنی اپنی قربانیاں پیش کر چکی تو ایک مرتبہ مقتل لکھتا ہے کہ جناب قاسم صبح سے کئی مرتبہ اپنے چچا کی خدمت میں جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جناب قاسم ایک مرتبہ اپنے چچا کی خدمت میں گئے، اجازت نہیں ملی اور واپس آ کر بیٹھ گئے. نہیں، مقتل لکھتا ہے کہ بار بار جناب قاسم اپنے چچا امام حسین کی خدمت میں جاتے ہیں، لیکن کم سنی اور یتیمی جناب قاسم حسین کے ماننے ہو رہی ہے تو اجازت نہیں دے رہے ہیں. جب اجازت نہیں ملی نا تو جناب قاسم ایک مرتبہ اپنے خیمے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ماں ام فروا آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اے بیٹا قاسم، اے میرے لال، کیا محشر میں سیدہ سے شرمندہ کر دو گے بیٹا؟
کہا اماں کیا کروں، میں چچا کی خدمت میں جاتا ہوں لیکن چچا مجھے نہیں معلوم کیوں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ ام فروہ کو یاد آیا، بیٹا قاسم سن 50 ہجری میں تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھی تھی، اس تعویذ کو کھول کر دیکھو۔ تمہارے بابا نے کہا تھا جب سخت مرحلہ آئے نا تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ اے میرے بیٹا قاسم، ارے اس سے سخت مرحلہ کیا ہوگا کہ فاطمہ کا لال نر آدم میں گر چکا ہو، اس سے سخت کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا۔ اب تعویذ کو کھولا، تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ ولدی قاسم اذا کان یوم عاشوراء اذا کان یوم عاشوراء والحسین فی کربلا واحاطت بہ الاعداء۔ اے بیٹا قاسم، ارے جب اس تعویذ کو کھولنا اور تمہارا چچا کربلا میں ہو تو اے بیٹا قاسم دشمن خدا سے جنگ کرنے میں گریز نہ کرنا۔ اب جو تعویذ کو لیا، ایک مرتبہ چچا کی خدمت میں آتے ہیں، چچا کی خدمت میں آتے ہیں، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ حسین ابن علی سمجھ گئے، کہا بیٹا قاسم کیا ہوا؟ قاسم کہتے ہیں چچا ارے اب تو اجازت دینی پڑے گی۔ کہا کیا ہوا؟ کہ بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں۔ اب جو خط کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، بھائی کا زمانہ یاد آ گیا، ایک جملہ عرض کر دوں، ارے اللہ نہ کرے کہ عالم غربت میں
مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم راغب علی نبیسم علی اور عنقریب شیخ فضل صاحب کے اسی عزیز کا بھی انتقال ہوا تھا مرحوم مصور صاحب کے